السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے بدلہ میرے ہمراز کا رنگ فرت اشتیاق کی ناول کی پہلی قسط۔ سکرات بکرات قسم کی لڑکیاں مجھے ہمیشہ ہی زہر لگتی ہیں۔ بہت دقیق، فلسفیانہ، عالمانہ اور ادبی طرز گفتگو، اور وہ بھی کسی لڑکی کے منہ سے، میرے لیے بڑی ہی ناقابل برداشت قسم کی چیز ہے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے مجھے صوبیہ محسن بھی بہت بری لگا کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی، ارسطو کی جانشین تھی یا پھر افلاطون کے کسی خاندان کی فرد۔ عام لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات تھی ہی نہیں، نہ بننے سنورنے کا شوق، نہ جیولری، نہ میک اپ۔ ہر وقت کتابوں اور اخبارات اور جرائد میں منہ دیے پتہ نہیں کون کون سے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کے لیے تفریح کی بہترین جگہ یا تو کوئی لائبریری تھی یا کوئی بک فیئر، کوئی سیمینار، کوئی سائنسی نمائش۔ کتابوں سے اسے اتنا عشق دیکھ کر مجھے اکثر اپنے بچپن کا ایک شعر یاد آ جایا کرتا تھا: ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے ورق ہوگا کفن اپنا۔ پتہ نہیں یہ شعر اس نے کہاں سے سنا تھا، مگر چونکہ شعر و شاعری سے مجھے کوئی علاقہ نہیں تھا، اس لیے اس کے بارے میں قطعی طور پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور صوبیہ کو دیکھ کر مجھے اکثر فراز کا وہ شعر ضرور یاد آیا کرتا تھا: صوبیہ محسن جو میری سگی ماموزاد تھی، اسے سب پیار سے بیا کہا کرتے تھے، اور میں کسی پیار میں تو کیا، سب کی تقلید میں ہی اسے بیا کہا کرتا تھا۔ یوں میری سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ کزن ہونے کی حیثیت سے جو تھوڑی بہت بات چیت ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، اس میں بھی دوستی کا رنگ ہرگز شامل نہیں ہوتا تھا۔ بچپن میں مجھے اس کے بکراتی پن کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ میرا سارا بچپن قطر میں گزرا تھا۔ میں ان بچوں میں سے ہوں جو منہ میں سونے اور چاندی کی کٹلری لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ دولت کی ریل پیل تھی، روک ٹوک کرنے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے تھوڑا سا لاپرواہ اور حد درجہ ضدی ہو گیا تھا۔ میں 7 سال کا تھا تو ممی کا انتقال ہو گیا۔ ممی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی۔ سلمہ آنٹی جو میری سوتیلی ماں تھیں، ان میں اور مجھ میں کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو ہی نہیں سکی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ سوتیلی ماؤں والے روایتی ظلم کیا کرتی تھیں، اور نہ ہی میں اتنا سیدھا اور معصوم تھا کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں۔ مگر پھر بھی پاپا کی شادی کے بعد میں اپنے گھر اور پاپا سے تھوڑا سا دور ہو گیا تھا۔ ننیالی رشتہ داروں میں مجھے اپنے ماموں جان کا گھر آنا بہت پسند تھا۔ اس پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ میری سویٹ سی مامی تھی۔ اسکول کے دنوں میں 2-4 مرتبہ ان کے یہاں چھٹیاں گزار چکا تھا، اور ہر بار مامی کا پرشفقت اور ممتا بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی آفر فراہم کر دیا کرتا تھا۔ بیا ماموں جان کی اکلوتی بیٹی تھی، تب میں تھوڑے بہت دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا، اس لیے محترمہ کا افلاطون پن اتنا ذرا کھل کر میرے سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اس وقت اس کی کبھی کبھار کی عالمانہ گفتگو کو میں اتفاقیہ سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر جب میں پڑھنے کی وجہ سے کراچی آیا اور ماموں جان کے ہی گھر ٹھہرا، تب اس کے عالم فاضل پن سے میں اچھی طرح واقف ہو گیا۔ پاپا مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے اسٹیٹس بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں نے وہاں کے مقابلے میں پاکستان جا کے پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ شاید میرے اندر کہیں ماں کی محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سلمہ آنٹی کے اجنبی رویوں نے بھی مجھے ان کو کبھی ماں کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ پاپا میرے اس فیصلے پر حیران تھے، مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب ہوا تھا۔ شروع میں مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا کو میں نے اطمینان دلا دیا تھا، بیچلر ڈگری پاکستان سے لوں گا، پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کہیں گے وہیں سے ماسٹرز کروں گا۔ میرے فیصلہ کن انداز پر وہ مان گئے تھے، اور میں جو ماموں جان کے گھر جانے کے لیے بیتاب تھا تو کچھ غلط تو نہیں تھا۔ ماموں جان کے ساتھ میرا ظاہرہ خونی رشتہ تھا، مگر مامی جس طرح سے مجھ پہ ممتا نچھاور کرتی تھی، جس طرح میرا خیال رکھتی تھی، وہ سب مجھے بہت اچھا اور غیر معمولی لگا کرتا تھا۔ دولت سے محبت نہیں خرید سکتے۔ پاپا کے پاس دولت کے انبار تھے، مگر میرے لیے محبت نہ تھی، اور شاید محبت تو تھی، اس کا اظہار کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے این ای ڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بیا کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں آنرز کر رہی تھی۔ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر ظاہر یوں کرتی تھی گویا میری دادی نانی ہیں۔ تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم دوستوں کے ساتھ آؤٹنگز میں مصروف ہو، کچھ سیریس ہو جاؤ پڑھائی میں۔ روک ٹوک تو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تھی، اس چھٹانک بھر کی لڑکی کو تو میں لاتا ہی کسی گنتی میں نہیں تھا۔ شروع میں اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کافی کوششیں کی، مگر جلد ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس سے دوستی کا مطلب یہ تھا کہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر انتہائی خطرناک اور خوفناک قسم کی گفتگو برداشت کریں، اور جہاں تک میرا سوال تھا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مرزا محمد ہادی عمرہ جانزہ لکھ کر رسوا کیوں ہوئے اور یہ کہ ایک صاحب تھے اسد نام کے جو بچپن میں مجنو پر سنگ اٹھایا کرتے تھے اور بڑے ہو کر بیچاروں کا منہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا کہ
काबिल किसी मुँह से जा सकते बेचारे। ابتدائی چند نشستوں کے بعد تو میں نے خود اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی اپنی ہم عمروں کی نسبت ماموں جان کی ایج گروپ کے لوگوں سے زیادہ بنا کرتی تھی۔ ماموں کے تمام دوستوں کی وہ انتہائی پسندیدہ لڑکی تھی۔ اکثر وہ ماموں کے ساتھ جم خانہ جایا کرتی تھی، صرف ان کے کسی دوست سے گفتگو شنید کرنے۔ بہت دن ہو گئے لیاقت انکل سے ملاقات نہیں، وہ ماموں جان سے مخاطب ہوتی اور وہ بغیر کسی اعتراض کے صاحبزادی کو ساتھ لے جاتے۔ اور یہ لیاقت انکل جو عمر میں ماموں سے کچھ بڑے ہی ہوں گے شاید، اسٹیٹ بینک کی کسی اونچی پوسٹ پر تھے، اور پچھلے دنوں جب وہ اپنی بیگم اور 2 صاحبزادیوں کے ساتھ ماموں جان کے ہاں ڈنر پر آئے تھے، تب پورا وقت بیا نے روپے کی قیمت کے عدم استحکام، معیشت کی زبوں حالی، یورو کے آنے کے بعد ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یورپی ممالک کی کرنسی ایک جگہ ہو جانے کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو کیا فوائد حاصل ہوئے، اس پر کافی سیر حاصل گفتگو کر رہی تھی۔ لیاقت انکل اس کی عالمانہ گفتگو سن کر جھوم رہے تھے۔ چلتے وقت انہوں نے ماموں سے کہا، محسن تمہاری بیٹی جینیس ہے، اتنی ذہین اور قابل، بہت آگے جائے گی بھائی تمہاری بیٹی، لکھوا لو مجھ سے، یہ لڑکی خوب نام کمائے گی۔ کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیٹیوں پر ملامتی نظریں بھی ڈالیں، جو پڑھائی میں اگرچہ اچھی خاصی تھی، مگر بجائے اپنی قابلیت بڑھانے کا مطالعہ کرنے کے سارا وقت فیشن اور کپڑوں کے مرض میں مبتلا رہا کرتی تھیں۔ ماموں جان ان کے تبصرے پر فخری انداز میں مسکرائے تھے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، مجھے لیاقت انکل کی بیٹیاں نارمل اور ماموں جان کی بیٹی سن کی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں جان کا ہر دوست، ہر ملاقاتی اس کی قابلیت کی یوں ہی گنگایا کرتا تھا، اور ان محترمہ پر تعریفوں کے بعد وہ کچھ اپنے آپ کو توپ چیز ہی سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ ماموں جان کے برابر والے مکان میں جو پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے، اس کے ساتھ صوبیہ کی خاص طور پہ بہت دوستی تھی۔ کبھی پڑھائی کی دھن میں مگن بیا صاحبہ اس کے گھر نہ جا پاتی تو وہ فوراً خود تشریف لے آیا کرتے تھے۔ پروفیسر حضرات تو چلو ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر یہ لڑکی ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں بڑے مزے سے کر لیا کرتی تھی۔ کبھی میں باہر سے آتا، پروفیسر انکل اور بیا لان میں چیئر پر براجمان آپس میں بہت زوردار بحثیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اس محفل میں ماموں جان بھی شریک ہوتے۔ وہ بحث مباحث سے زیادہ اپنی بیٹی کی قابلیت کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اندر جاتے رہتے میرے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اقبال کو تو خدا سے کوئی شکوہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بیا مقررانہ انداز میں کہتی تھی۔ پروفیسر انکل اس کی بات کی نفی کرتے اور اپنی جوابی دلیل پیش کرتے، اور بحث طویل سے طویل ہوتی چلی جاتی۔ پھر یہ کہ ہاں، شیکسپیئر کے اس سانڈ کا جواب نہیں ہے۔ محبت میں شیکسپیئر نے اس بات پر تو فیض کا وہ خوبصورت مصرع یاد آ گیا کہ پریم کتھا کا انت نہ کوئی، کتنی گہرائی ہے اس مصرعے میں۔ اور میں اس قسم کی باتیں سن کر جلدی سے اندر مامی کے پاس بھاگتا۔ ماموں جان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بڑی پابندی سے بزنس نیوز دیکھا کرتی تھی محترمہ۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال پر اتنی روانی سے بولتے نہیں سنا تھا۔ انڈیکس کتنے پوائنٹ بڑھا، حصص کے کاروبار میں مندی کا رجحان کیوں رہا، سرمایہ کی مالیت کتنے کھرب اور کتنے ارب پر پہنچی ہوئی ہے، اور وہ بڑی روانی سے اپنے والد محترم کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں مامی کے رشتہ دار کے کوئی بھائی اندرون سندھ کہیں رہتے تھے، اور ذمہ داری کے پیشے سے وابستہ کراچی ان کی آمد ہوئی۔ ان کی اپنی کئی ایکڑ قابل کاشت اراضی تھی، جس پر وہ گنے کی فصل اگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کے گھر قیام کرنے کو ہی ترجیح دی، اور بیا کو ان کے ساتھ زراعت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ لڑکی کریک ہے، کوئی موضوع چھوڑا بھی ہے اس نے یا نہیں؟ وہ اتنے مزے سے گنے کی کاشت، پانی کی صحیح مقدار کی فراہمی پر بات چیت کر رہی تھی۔ سمجھے مارچ اپریل سے ہی گنے کی فصل کے لیے پانی کی درست فراہمی ہونی چاہیے۔ وہ گلاسز اپنی ناک پر سیٹ کرتی سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ مامی کے عزیز بھائی جان بھانجی کی باخبری کے معترف ہوئے جا رہے تھے۔ کرنٹ افیئرز کی تو خیر بات ہی کیا تھی، وہ سب تو محترمہ کو فنگر ٹپس پر یاد رہا کرتے تھے۔ 11 ستمبر کے بعد کے واقعات، بیشتر اسلامی ممالک کی پرو امریکن پالیسی، چائنا، رشیا، انڈیا کی چپکے امریکہ کے خلاف ایک نئے بلاک کی تشکیل، مسلمان ممالک کے عوام کا بتدریج امریکہ کے خلاف بڑھتا ہوا غم و غصہ، نفرت، کیوبا کے قیدی، وال اسٹریٹ جرنل کا صحافی، چرچ پر حملہ، ان سب کے پس پردہ کیا حقائق ہیں۔ دن بھر میں وہ جب تک 4-5 اخبارات اور جرائد کھنگال نہیں لیتی تھی، اسے چین نہیں آتا تھا۔ جنگ اور ڈاؤن سے شروع ہوتا یہ سلسلہ ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ، خلیج ٹائمز اور نیوز ویک، گارجین، وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ سب تک دراز ہوتا چلا جاتا تھا۔ ماموں جان اپنی جینیس صاحبزادی پر بہت فخر محسوس کیا کرتے تھے، مگر مامی کو کبھی کبھار ان باتوں پہ میں نے کبھی خوش ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر وہ ناراض ہی رہتی تھی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، مگر مجھے پھر بھی اندازہ تھا کہ وہ ان باتوں سے چڑھتی ہیں۔
مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ 3rd ایئر کا امتحان دے کے میں فائنل ایئر میں آیا۔ ان گزرے 3 برسوں میں میری مامی سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بیٹی صاحبہ کے پاس تو غیر متعلقہ باتوں کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہی نہیں تھا، سو مامی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔ پاپا اس تمام عرصے میں ایک بار مجھ سے ملنے کراچی آئے تھے۔ میں بھی 3 مرتبہ دوحہ ہو آیا تھا۔ فون وغیرہ پر تو پاپا اور دونوں بھائیوں سے رابطہ رہتا ہی تھا۔ بیا کا آنرس کا آخری سال تھا۔ انہی پرسکون دنوں میں مامی نے ایک روز اپنی محبت کا واسطہ دے کر ایک اتنی مشکل اور ناممکن خواہش مجھ سے بیان کر دی کہ میں سکتے کی کیفیت میں منہ پھاڑے کتنی دیر تک ان کو تکتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مامی سے کہوں کہ اس کے بجائے آپ مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ عباس، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے خاطر ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے دکھاؤ، یا انٹارکٹیکا کے سرد ترین موسم میں جا کے 3-4 ماہ وہاں پہ اکیلے رہ کر دکھاؤ۔ میں یہ سب کر گزرتا، مگر جو بات انہوں نے مجھ سے التجائیہ انداز میں آنکھوں میں آنسو بھر کے منوائی تھی، وہ تو دنیا کی ناممکن ترین بات تھی۔ فوری طور پہ تو میں مانی کے آنسوں اور التجاؤں کے زیر اثر آ گیا تھا، اور 1000 کوششوں اور منع کرنے کے باوجود ان کو منع نہیں کر پایا تھا۔ مگر جب بعد میں جذبات کا طوفان تھم جانے پر غور کیا کہ مامی نے محبت کا واسطہ دے کے مجھ پر کتنی مشکل ذمہ داری ڈال دی ہے، تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ان کی وہ سکرات کی نانی ٹائپ کی بیٹی اس وقت بھی جیو پر نیشنل جیوگرافک چینلز پر کینگروز کے متعلق ڈاکیومنٹری دیکھنے میں مگن تھی۔ جس وقت وہ آہستہ آواز میں مجھ سے التجائے کر رہی تھی، ایک ہی بیٹی ہے میری، اسے کون پسند کرے گا اسے؟ تمہارے ماموں جان کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، لاڑ پیار میں بیٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے، مگر وہ ان کی مناسب پرورش کرتے ہیں۔ ان باتوں پر شروع میں تو میں ان کی تھوڑی سی تعریفیں کرنا چاہیں، لیکن پھر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ماموں نے جس حد تک بیٹی کو ہفتی بنا رکھا ہے مومانی کو بھی معلوم ہے۔ دیکھو ذرا، اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے عباس کہ میری بیٹی نارمل ہو جائے، نارمل لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنے لگے؟ مجھے تو اب اس کی شادی کے متعلق سوچ کر ہی ہول اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاندان میں کسی نے ایک نے بھی اشارتاً بیا کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ خاندان والے بھی اپنے رویے پر حق بجانب ہیں۔ ایسی علامہ قسم کی لڑکیاں کس کو پسند آئیں گی؟ بیا ان تمام باتوں سے یکسر لا تعلق کینگروز کا لائف سٹائل، ان کی غذا اور نشو و نما کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ آج کل وہ کتابیں بھی شکاریات کے موضوع پر پڑھ رہی تھی۔ مامی نے اس روز پہلی مرتبہ مجھ سے بیا کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ ان کی حرکتوں پہ سخت شاکی اور نالاں تھیں، اس کے مستقبل کے لیے بے حد فکر مند تھیں۔ دراصل پچھلے دن ان کی بڑی بہن جو اٹلی میں رہا کرتی تھی، اپنے لائق فائق اور ہینڈسم بیٹے کے لیے خاندان میں ہی کسی لڑکی کا انتخاب کرنے پاکستان آئی تھیں۔ ان کی آمد کی وجہ سمجھتے ہوئے سارا خاندان ہی ان کے استقبال کے لیے نہایت پرجوش تھا۔ مامی اور اس کی بہن میں بہت محبت تھی، اکثر فون پہ بات ہوا کرتی تھی۔ مامی کے انداز سے انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بیا میں انٹرسٹڈ ہیں۔ وہ بیچاری یوں ہو گئی تھی کہ انہوں نے بچپن کے بعد بھانجی کو دیکھا ہی نہیں تھا، بس خود ہی فرض کر لیا تھا کہ میری بہن کی بیٹی ہے تو ہو بہو اسی جیسی ہوگی۔ مامی نے ان کے آنے سے پہلے بیا کو کافی کچھ سمجھایا بجھایا۔ اس نے ان کی نصیحتوں پہ عمل تو کیا کرنا تھا، ہاں اپنی زبان و بیان کے کرشمے خوب دکھائے۔ خالہ جان سے پہلی ملاقات میں اس نے مامی کے رومانوں پہ اوس ڈال دی تھی۔ میں تو ان تمام ملاقاتوں میں موجود نہیں رہا تھا، مگر مامی نے مجھے تفصیل سے ساری باتیں بتا دی تھیں۔ بجائے خالہ کو اپنے سگڑاپا رکھ رکھاؤ، اپنے ہونہار فرزند کو اپنی خوبصورتی اور ڈریسنگ سے متاثر کرنے کے، وہ ان سے اٹلی کی تاریخ، وہاں کے لوگوں اور وہاں کے طرز زندگی پر گفتگو کرتی رہی۔ خالہ بہن جی کے منہ سے اتنی روانی سے گفتگو سن کر بہت ہی پریشان اور حیران رہ گئی۔ سارے یورپ میں آپ کو اتنے ماہر چور اور جیب کترے کہیں نہیں ملیں گے جتنے اٹلی میں ہیں، اور نیپالیز تو خیر مافیا کے سلسلے میں مشہور ہی ہیں۔ وہ کزن صاحب سے سنجیدگی سے کہتی، پھر کچھ دیر بعد اپنے خالو سے جو سوئے اتفاق کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ تھے، ان سے وہاں کے آرکیٹیکچر پہ باتیں شروع کر دیں۔ ٹاور آف پیسا کو کون نہیں جانتا؟ پیسا صرف اس لیے تو مشہور نہیں کہ وہاں گلیلیو پیدا ہوا تھا، وہاں کا مشہور ٹاور وہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا، اس کے بارے میں تو آج تک انجینئرز اور آرکیٹیکٹس بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ پھر روئے سخن خالہ کی طرف ہو جاتا۔ اٹالین پیزا اور پاستا پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے۔ زیتون تو خوب وافر پیدا ہوتی ہے اٹلی میں، اور روایتی اٹالین دعوتیں کتنی مزے کی ہوتی ہیں۔ مہمانوں کے سامنے ایک دم سے ساری میز نہیں سجا دیتے ہماری طرح، بلکہ ایک ایک کر کے ڈش کی رونمائی ہوتی ہے۔ اکثر مہمان بیچارے اس لالچ میں کہ اب کیا پتہ اگلی ڈش اس والی ڈش سے زیادہ مزے کی ہو، پہلی کو ذرا سے چکھنے پر اکتفا کرتے۔ بعد میں پتہ چلتا پہلی ڈش عمدہ تھی، بعد والی تو بس یوں ہی سی تھی۔ کتنا پرتجسس قسم کا ہوتا تھا ان کا ڈنر۔ وہ مامی کی تنبیہی نظر سے بے نیاز مسلسل گل افشانی کرتی رہی۔ آپ کیا کبھی اٹلی گئی ہیں؟
आखिरकार कज़न साहब ने मजबूर होकर पूछ ही लिया। नहीं, मैं कभी इटली नहीं गई। हाँ, स्पेन गई थी एक मरतबा मामी और डैडी के साथ। बराबर बराबर तो हैं दोनों मुल्क। इटालियन और स्पेनिश ज़बानों में कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। जैसे स्पेनिश आती है वो इटालियन भी बहुत जल्दी सीख लेता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जापानी और कोरियन ज़बानें। वो फसाहत और बलागत के दरिया बहा रही थी। मामी के खदशात 100% सच साबित हुए। खाला जान ने बहन से ओपरी दिल से भी भांजी के लिए बात नहीं की थी, बल्कि अपने भाई की बेटी को पसंद करके झट मंगनी और पट ब्याह का इंतज़ाम करवाया। और इस वाक़ये के बाद मामी को हालात की संगीनी का एहसास हो गया था। मेरी कोशिशों से अगर कोई रिश्ता आ भी गया तो ये हर बार इसी तरह की हरकतें किया करेगी। वो मेरे सामने बैठकर ज़ारों कतार रो रही थी। काश मैं मम्मी से इतनी मोहब्बत ना करता होता तो कम अज़ कम इनको मना तो कर देता। वो लड़की जो मुझे 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे, मैं उसे सुधार लूँ, और उसे सुधार लेना क्या इतना आसान काम है? यूँ मैं कोई ज़्यादा खुश नहीं। ऐसे में अगर मेरी कज़न साहिबा कोई ढंग की मखलूक होती तो मैं मामी के कहने पर इस बिगड़ी हुई लड़की को सुधारने में बड़ी खुशी महसूस करता। मगर वो तो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था, उसे बर्दाश्त करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। चलो किसी एक मजमून में उसकी दिलचस्पी होती तो मैं दिल पर भारी पत्थर रखकर उसे सुनना गवारा कर लेता, मगर यहाँ तो ज़माने का कोई ऐसा मौजूद था ही नहीं जिसमें आने से डॉक्टरेट ना किए हुए हों। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा खुशी खुशी मामी के हाथ के पक्के मज़े मज़े के लंच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। खाने पीने का मैं शौकीन हूँ, और मामी मेरे इस शौक की तस्कीन का अक्सर ही खासा माकूल इंतज़ाम किए रखती थी। मज़ा आ गया मामी। छोलों का पुलाव और पालक पनीर सच दोनों कितने मज़े की हैं। दिल चाह रहा है खाता ही जाऊँ। मामी ने खूबसूरत से क्रिस्टल के प्याले में जेली वगैरह सजाकर कस्टर्ड मेरे आगे रखा, और कस्टर्ड देखते ही मैंने चावल की डिश उठाते अपने हाथों को फ़ौरन रोक दिया। मीठा तो मुझे इतना पसंद है कि मैं सिर्फ स्वीट डिश से ही पूरा पेट भर सकता हूँ। और वो मेरे लिए अपने हाथों से कस्टर्ड निकालने लगी। मामी की यही बातें तो मुझे उनका दीवाना बनाए रखती थी। इसी तरह मेरा ख्याल रखती, और मैं खुद को किसी सल्तनत का महाराजा समझने लगता। शायद मामी को बेटा ना होने की एहसास से महरूमी थी, और वो मेरा लाड उठाकर बेटे की कमी को पूरा करने की कोशिश करती थी। तुमने कुछ किया अब्बास? कुछ देर बाद मामी ने आकर मुझसे आहिस्तगी से दरियाफ्त किया। लंच पर अक्सर मैं मामी की वजह से घर पर आ जाया करता था। मेरे दोस्त घर जल्दी भागने पर मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर मैं परवाह नहीं करता था। मेरी शर्मिंदगी का आलम में नफ़ीस से सर हिला दिया। वो मज़ीद मायूस हो गई। आप फ़िक्र मत करें, करता हूँ मैं कुछ। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं क्या करूँगा, मगर मैंने फिर भी उनकी उदास शक्ल देखी जो मुझसे देखी नहीं जा रही थी, तो मैं उन्हें तसल्ली देने पर मजबूर हो गया था। प्लीज़ कुछ करो अब्बास, मुझे फ़िक्र मारे डाल रही है। रातों को नींद नहीं आती। आजकल तो अच्छी खासी लड़कियों के रिश्ते मसला बने हुए हैं। ना कपड़ों का होश, ना बालों की फ़िक्र, अपनी दुनिया में मगन। कुकिंग के नाम पर सिर्फ चाय ही बना सकती है, और वो भी जोशानदे से मिलती जुलती। मैं तो सब कोशिशें करके देख चुकी हूँ, मगर उसे तो जैसे किसी बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है। कल मैंने किसी बात पर जल कर कह दिया कि इन हरकतों पे कौन बिहार आएगा तुम्हें, तो झट से बोली, ना आए, ये मर्द इस काबिल नहीं है कि इसके बारे में सोचा जाए। औरतों को अपना महकूम बनाकर खुश होते रहते हैं मर्द। मैं तो कभी किसी की हक में बर्दाश्त न करूं। कहते हुए ये होश भी नहीं कि अब्बा जान वहीं तशरीफ़ फरमा है, और उसकी सुनो, बजाय उसे कुछ साजिश करते या समझाते, खामोशी से बैठा मुस्कुराते रहे। वो बहुत शिकस्ता लहजे में बोल रही थी। अच्छा खासा मज़ेदार कस्टर्ड मुझे इंतहाई बज़ायका और कड़वा महसूस होने लगा। अच्छा मामी, आपकी खातिर मैं कड़वा गुड़ भरने पर आमादा हूँ। मैंने दिल ही दिल में उन्हें मुखातिब किया था। शाम में वो अफलातून की नानी अपने वज़न से भी कई गुना वज़नी किताबें लेकर लॉन में बैठी हुई थी। क्या हो रहा है बिया? लहजा दोस्ताना करके मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। किताब पर से सर उठाकर मुझे घूर कर देखा। ग्लासेस के पीछे से झांकती वो ख़तरनाक निगाहें मुझे बुरी तरह सहम आ गई थी। आजकल तुम यूनिवर्सिटी कितना लेट जाने लगे हो। पहला पीरियड तो रोज़ाना ही मिस हो जाता है। ये खेलकूद और तफरियात तुम्हारे काम नहीं आएंगी ज़िंदगी में। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, कल को वक्त उनकी कदर नहीं करता। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस इलामा इब्न इब्लामा को ऐसे सुनाऊं कि तबीयत साफ़ हो जाए। वो मुझे नसीहत करके फ़ारिग होने के बाद दोबारा किताब की से मुतवज्जो हो चुकी थी। जहाँ तक मेरी स्टडीज़ का सवाल था, तो इस मामले में मैं कभी भी लापरवाह नहीं रहा था। मैंने अपने लिए वही मज़ामीन पसंद किए थे जिनमें दिलचस्पी थी मुझे। यही वजह थी कि मैं अपने दीगर क्लास फेलोज़ की तरह रट्टे मारने और नोट्स के पीछे भागने की कतई कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता था। क्लास में होने वाले लेक्चर ही काफ़ी हुआ करते थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतालिक किताबें पढ़ना, प्रोफेसर से गुफ्तगू करना, प्रोफेशनल जर्नल का मताला करना, करंट अफेयर से बाखबर रहना, बस इसी हद तक मुझे खुद को महदूद रखना मुनासिब लगता था। इन टॉपिक्स के अलावा स्पोर्ट्स का मौजू भी ऐसा था जिसके बारे में मेरी मालूमात हमेशा मुस्तनिद और अप टू डेट हुआ करती थी। स्कूल कॉलेज तक अपने स्कूल की स्नोकर टीम का कैप्टन भी रह चुका था, और बॉक्सिंग का चैम्पियन भी।
ابھی پابندی سے اسکواش کھیلتا تھا۔ پابندی اس لیے کیونکہ مجھے اپنی فٹنس بہت عزیز تھی، مگر یہ میرے ماموں جان کی اکلوتی صاحبزادی، پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا۔